بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. کل آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں عرض کیا گیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ مومن کے اندر یہ 4 باتیں نہیں پائی جا سکتی کہ مومن طعنہ دے کسی کو، کسی کے ساتھ طنز کرے یا کسی کے اوپر لعنت بھیجے. پہلی بات طعن اور تشنیع کے متعلق کل آپ حضرات کے سامنے ہو چکی کہ انسان کسی کے ساتھ باتوں کے اندر کوئی ایسا طنز نہ اختیار کرے، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے کہ جس سے اس کی دل شکنی ہو، دل آزاری ہو اور اسے برا لگے. فرمایا کہ کسی کے اوپر طعن کرنا، کسی کے ساتھ طنز کرنا، اس کا دل دکھانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جس وقت تک اس آدمی سے معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک یہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا، جب تک کہ صاحب حق اس کو معاف نہ کر لے. تو اس لیے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم کوئی ان کے ساتھ ایسی بات نہ کر لیں کہ جس سے ان کی دل شکنی ہو اور ان کے اوپر طنز کیا جائے یا ان کے اوپر اعتراض کیا جائے. دوسری بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ولا باللعان، کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجتا، کسی کے اوپر لعن طعن کرنا، فرمایا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ مومن کسی کے اوپر لعنت بھیجے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کے اوپر ناراض ہو گئے، کوئی بات پیش آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصہ ہوئے. ظاہر ہے کہ کسی معمولی بات کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ نہیں ہو سکتے تھے، کوئی بڑا اس سے جرم ہوا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے لعنت والے کلمے نکل گئے. پیچھے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات سن لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ صداقت اور لعنت ایک جگہ پہ جمع ہو جائے. فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم صدیق ہو اور صداقت کے یہ خلاف ہے کہ کسی کے اوپر لعنت بھیجی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، پریشان ہوئے اور فوراً عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. ایک روایت کے اندر ہے کہ صرف اس غلام کو آزاد نہیں کیا بلکہ اور بہت سارے غلام جو ہے اس وجہ سے انہوں نے آزاد کر دیے کہ میری زبان سے یہ کلمہ کیوں نکلا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، کہ صدیق کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت بھیجنے والا ہو، کسی کے اوپر لعن طعن کرنے والا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو صداقت کا درجہ ہے، صداقت کا جو مرتبہ ہے، فرمایا نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا مرتبہ ہے. اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، بندگان خدا کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کرے، اللہ کی رحمت کے قریب لائے، نہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور کرے. تو لعن طعن کرنا فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنا ہے، اور صداقت کے یہ خلاف ہے کہ انسان کسی کو لعن طعن کر کے اللہ کی رحمت سے دور کرے. اس لیے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کے اوپر لعن طعن نہ کیا جائے، اور اگر کوئی آدمی لعنت کا مستحق بھی ہے تب بھی فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت نہ کرو، اس لیے کہ وہ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے قول اور فعل کی وجہ سے
خود ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہو چکا ہے، ملعون ہو چکا ہے، تو اب تم جب اس کے اوپر لعن کرو گے، طعن کرو گے، تو اس صورت میں تم اپنی زبان کو گندہ کرو گے اور اپنا وقت ضائع کرو گے، تو اس لیے تمہیں اس کے اوپر لعن طعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ اس انسان کا خاتمہ کفر کے اوپر نہ ہو یا شارع اصلاۃ والسلام نے نہ بتایا ہو کہ یہ آدمی ملعون ہے۔ اور میں اس وقت تک کسی انسان کا شخصی طور پر جو ہے اس کو ملعون کرنا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، فرمایا قیامت کے دن نہ تو یہ گواہ بن سکیں گے اور نہ ہی یہ کسی کی سفارش کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو یہ مرتبہ اور یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کے سامنے پیش ہوں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے تمہارا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، تو لوگ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اس وقت آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت پیش ہوگی اور یہ گواہی دے گی، یکون الشہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، فرمایا کہ یہ لوگوں کے اوپر گواہی دے گی کہ اے اللہ یہ انبیاء آئے تھے اور آپ کی احکامات، آپ کا پیغام ان انبیاء نے ان لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو فرمایا کہ جو آدمی لعن طعن کرنے والا ہوگا اس کو اس گواہی سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو لعن طعن کرنے والے ہوں گے، فرمایا یہ قیامت کے دن جو گناہگاروں کے لیے سفارش کی اجازت ملے گی، تو ان لوگوں کو سفارش کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ سفارش سے جو ہے محروم کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یکون المؤمن لعانا، کہ مومن جو ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں لا ينبغي للمؤمن ان یکون لعانا، مومن کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے اور مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر لعن طعن کرے۔ ایک روایت کے اندر ہے لا تلعنوا بلعنۃ اللہ، کسی کے اوپر اللہ کے نام سے لعنت نہ کرو اور کسی کو یہ بد دعا نہ دو کہ اللہ کا تمہارے اوپر غضب نازل ہو، اور کسی کے لیے جہنم کی بد دعا نہ کرو کہ اللہ تمہیں جہنم کے اندر بھیج دے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ان العبد اذا لعن شیئا، کہ جب بندہ کسی چیز کے اوپر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت آسمان کی طرف اٹھتی ہے، فتغلق ابواب السماء دونہا، جب آسمان کی طرف یہ لعنت اٹھتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تہبط الی الارض، پھر یہ لعنت زمین کی طرف لوٹتی ہے تو زمین کے دروازے بھی فتغلق ابوابها اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تأخذ یمینا و شمالا، پھر یہ دائیں بائیں راستہ تلاش کرتی ہے، جس آدمی کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے اس کی طرف ڈائریکٹ جو ہے یہ لعنت نہیں پہنچنی چاہتی، اس لیے دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر ادھر جانا چاہتی ہے تاکہ جس چیز کے اوپر لعنت کی گئی ہے اس کے اوپر لعنت نہ پڑے، تو یہ دائیں بائیں کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَزَاغًا، فرمایا جس وقت کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر رجعت الی الذی لعن، اس صورت میں جس چیز کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے اس کی طرف وہ لعنت رجوع کرتی ہے اور اس پر پڑتی ہے، لیکن اس وقت پڑتی ہے کہ جب وہ اس لعنت کا مستحق ہو، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، تو جس نے لعنت بھیجی ہے اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ آج جو ہے بات کے اندر خاص طور پر خواتین جو ہیں گھروں کے اندر وہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتی ہیں یا کوئی بھی بددعائیہ جملہ جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں، کہ فرمایا یہ سارے کے سارے جو ہے یہ لعنت کے اندر داخل ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر وہ چیز یا وہ آدمی لعنت کا حقدار نہیں ہے، لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو وہ لعنت بھیجنے والے کی طرف لوٹ آئے گی اور آدمی خود ملعون بن جائے، لعنت بھیجنے والا خود ملعون بن جائے۔ ایک روایت میں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کی چادر کو ہوا نے اڑا دیا تو اس نے ہوا کے اوپر لعنت کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، کہ ہوا کے اوپر کیوں لعنت بھیجتے ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے مأمور ہے، اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ چلو، تو ہوا چل رہی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو چیز لعنت کی حقدار نہیں ہے اس کے اوپر اگر تم لعنت بھیجو گے
تو وہ لعنت تمہارے اوپر لوڈ کر کے آئے گی. تو اس لیے لعن تان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ یہ مومن کی شان نہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.